کونسلر کا الیکشن ہے وہ بظاہر آفتاب حسین پوتے کے نام پہ ہے، لیکن یہ میری یونین کونسل ہے. جتنی مجھے اپنے الیکشن کی فکر تھی، جتنی میری دلچسپی اس میں تھی، اس سے بڑھ کر اس کے لیے ہے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دے کر واپس لے لیا. پی ٹی آئی جو آج پورے آب و تاب میں آزاد کشمیر میں حکومت میں ہے، اس نے بھی ٹکٹ واپس لے لیا. اب مجھے اپنی نون لیگ کا ایک امیدوار ہے، وہ جو ہے نا آزاد کھڑا ہے، اور ایک میرا عزیز ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے تھے، اللہ گواہ کہ میں نے میرے کسی جگہ بھی میرے جو ہے نا پیشانی پہ وقت نہیں آئے گا، چونکہ وہ میری ذات کا معاملہ تھا. لیکن یہ بھی اس سے بڑھ کر معاملہ ہے، اور یہ میرے لیے ایک آزمائش ہے. اور آزمائش میرے لیے یہ جنرل الیکشن کی ہے، اور جو سازش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی یونین سے پروسیس سے کمزور کیا جائے، تاکہ آئندہ ٹکٹ کے لیے ہم کوئی چارہ کار کریں. لیکن اللہ کی مہربانی سے میں یہ یہاں کھڑے ہو کر یہ منٹس نوٹ ہو رہے ہیں. یہ میں بالکل جو ہے نا آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اور وثوق سے کہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے آپ کے اور میرے اس امیدوار کی ہزاروں کی تعداد میں لیڈ ہوگی. اللہ کی مہربانی سے یہ بھی آپ کو بالکل میں وہ بات نہیں کہ میں سیاسی کارکن ہوں. میں ہر گھر، ہر محلہ اور ہر یونین کونسل میں نے پورے حلقے کے جو ٹکٹ جاری کیے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 8 تاریخ شام کو آپ رزلٹ دیکھیں گے. چونکہ میں ایک سیاسی کارکن میں بنیادی طور پر اس سیٹ اپ سے گزرتے آپ تک پہنچا ہوں. جو آج یہ سیٹ اپ ہے اس میں پوری طرح ان ہوں. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، چودھری برادران، مغل برادران، اور پھر یہ میری برادری کے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس گھر میں کھڑا ہوں، کہ ہمارا ایک ہی رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ نے میرے الیکشن میں اتنی دلچسپی، اتنی آپ نے جان ماری ہے، تو ایک دفعہ میں ضرور آپ کو اور آزمائش میں ڈالوں گا کہ یہ جو بڑا ووٹ ہے یہ آپ نے ڈسٹرکٹ کونسلر کا ووٹ آفتاب حسین پوتا کو دینا ہے. اور یہ ایک تیر سے آپ کے 2 شکار ہیں. میں اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے سر اٹھاتا ہوں کہ آپ کو کسی بھی، لیکن ہمارا بازار ایک ہے، ہمارے راستے ایک ہیں، ہمارے ہر چیز جو ہے وہ مشترکہ ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے ہماری عزت ایک ہے. آپ نے یہ برم میرا رکھنا ہے. اور یہ آفتاب حسین پوتا اب یہاں پہ اس کی اگر میں بیک گراؤنڈ بتاؤں تو وہ کس کو بتاؤں، وہ سارے شہر خاموشوں میں چلے گئے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا ان بزرگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، یا ان کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں. نوجوان جو ہے نا، یہ ہمارے جو سلیبس تھا جب ہم پڑھا کرتے تھے تو اس میں بھی ذکر کرن محمود صاحب کا ہوتا تھا. ادریس بھائی آپ کو پتا ہے کہ تروچی کا قلعہ کس نے فتح کیا، تو نیچے لکھا ہوا تھا کرن محمود. یہ ہمارے سلیبس کا حصہ تھا. آج یہ چلتے چلتے بات یہاں پہنچی، اور اس کے بعد ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ووٹ ڈسٹرکٹ کونسلر کا ہے، آج مجھے اس محفل میں جو بھائی کہے گا نہیں دوں گا، میں نے کہیں کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، میرے سر ماتھے میں. لیکن میں بھی اپنا حساب کتاب لگا رہا ہوں کہ میں نے کہاں سے کتنے ووٹ لینے ہیں، اور وہ مارک اپ کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا وہ جو ہے نا حساب کتاب اپنا بیلنس رکھوں. اور میں جو بات یہاں میں اس کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں، کل میں آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اگر مجھے کسی جگہ سے فرق لگتا ہے میں دوسری جگہ سے وہ نکال لیتا ہوں. لیکن میں ٹائم سے پہلے ادریس بھائی نے یہ سارے برادران انہوں نے کہا تھا ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی میں نے آپ کے بارے میں ساری معلومات کی، بلکہ ہماری فون پہ بھی بات ہوتی رہی ہوئے خالق. تو میں نے یہ کہا کہ آپ کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح مل کر
بیٹھ کر ہم آپس میں مشاورت کریں اور آپ کے پاس میں خود آؤں. ان کو بار بار آنا چاہیے. یہ پہلے بھی ایک آدھ چکر یہاں ہی لگایا ہے لیکن اس وقت کیفیت یہ تھی کہ شاید الیکشن نہ ہو. آج سے الیکشن کا آغاز ہو چکا ہے. مظفر آباد ڈویژن میں پولنگ مکمل ہے, گنتی شروع ہے, وہاں پہ اپنی اپنی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ تسلسل 8 تاریخ کو یہاں پہنچے گا. یہ کنفرم ہے, ڈن ہے. تو آپ نے آفتاب حسین پوتا کو ووٹ دینا ہے اور یہاں پر مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے یہ گفتگو کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر جن بھائیوں نے میری اس ریکویسٹ, یہ مجھ پہ آپ کا احسان ہے اور میں بہت جلدی اللہ کی مہربانی سے آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو موسم خزاں تھا. آج مسلم لیگ نون پہ موسم بہار آ رہا ہے. ہر جگہ بیٹھ کر آپ گھر بیٹھ کر اس نیٹ کی دنیا میں ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی مہربانی سے بالکل کلیئر ہو چکی ہے. بے شمار معاملات ہیں. سب سے بڑا معاملہ جو ہے جو میری نزدیک ہے وہ آپ کا آر پار کا ایک بڑا راستہ ہونا چاہیے جہاں سے لوڈ گاڑی آر پار ہو. یہ بہت درینہ معاملہ اور اس کی بنیادی ضرورت ہے لیکن یہ کام حکومتیں کر سکتی ہیں, یہ کام وزیر کر سکتے ہیں, یہ جو لوکل کونسلر ہیں یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. یہ ان کی بساط سے بڑھ کر ہے. اور یہ جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں پھر یہ اتنی گنجان ہو گئی ہے کہ یہ یہاں پہ 300-350 کے ووٹ ہیں, وہاں پولنگ سٹیشن ہے اور یہ 400 سے پلس ووٹ ہے. میرا خیال ہے یہ جو موجی ہے. آج میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میری بہت اچھا, اور چونکہ ہماری ساری معاملات ان کے ساتھ منسلک ہیں, کہ آپ کا آئندہ انشاءاللہ یہ ہماری مائیں بہنیں, اپنے بزرگ, اپنے نوجوان یہ یہاں اپنے گھر میں ووٹ پول کریں گے یہاں ہی. یہ میری ذمہ داری. اگر یہ میں نہ کرا سکا میں آپ سے ووٹ نہیں مانگوں گا اور نہ ہی آپ نے مجھے دیں. یہ آپ کی بنیادی یہ دیکھیں, یہ الٹا کان پکڑنے والی بات ہے کہ یہاں سے آپ اس طرح کریں کہ گاڑیاں لے کر جائے راجہ ریاست کو ووٹ دینے کے لیے 7-8 کلومیٹر دور اور پھر وہاں سے واپس آئیں اور یہ دیکھیں کہ اس سے درمیان میں جاتے ہوئے 2-4 پولنگ سٹیشن آتے ہیں, وہاں بھی آپ کو ووٹ نہیں ہے. ووٹ کہاں ہے کہ یہ چنکو خاص وارڈ میں. بہرحال یہ اس سے پہلے جو سیٹ اپ ہوا تھا میں بھی ایسی کیفیت میں نہیں تھا کہ ان چیزوں کو دور کر سکوں, لیکن انشاءاللہ یہ میری ذمہ داری میں آتا ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا. اب یہاں جو بھائی ہیں دیکھیں, میں اجتماعی بات کر رہا ہوں, یہ آسان کام نہیں ہے کہ ابھی ہم نے یہاں پہ ذمہ دار لوگ ہیں. میں جہاں ہمارا جنم ہوا ہے یہ ملیکہ جنگل ہے. اب یہاں جو ہے نا گندم کی بجائی کی بھی پابندی ہے. نہیں جی یہ کوئی نیا قانون ہے. یہ بھی میں نے جو ہے نا ابھی جو ہے نا ایک سوال ہے مجھ پہ, تو میں نے کہا تھا کہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب میں چونکہ یہ ایک ہی ہے وہاں پہ چودھری منشی صاحب کے بیٹے نے وہاں پہ گندم کی بجائی کی اور مجھے تھانے خود جانا پڑا کہ اس کے خلاف کارروائی نہ ہو, تو وہ اس نے تو ساری بجائی کر دی ہے. اب نہ کسی چیل کے درخت نہ کوئی اور جنگلات کا ہم نقصان کرتے ہیں. وہی جگہ جو نتوڑ ہوئی ہے جہاں وہاں گندم بھی اس کی بجائی کرنی ہے. یہ میں ایک دن رکھوں گا ان دنوں میں ادھر بھی, اور میں کہوں گا کہ یہ میں خود ٹریکٹر لگا رہا ہوں اور یہ بجائی ہوگی ساری جتنی آپ کی جو ہے نا آپ نے نتوڑ کی ہوئی ہے جہاں سے آپ روزی کما کر جاتے ہیں. اب اور ان کے لیے بہت بے شمار نقصانات جنگل کے ہو رہے ہیں, ادھر ان کی نظر نہیں ہے. لیکن جو ایک ذمہ دار نے محنت کر کے جو مشقت کر کے جو جگہ بنائی ہوئی ہے, اگر اس کو بیجنا وہاں بیج نہ بو سکے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ہماری کمزوری ہوگی. یہ انشاءاللہ انہی دنوں میں یہ میری یہ اللہ کی مہربانی سے میری یہ اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے انیشل سٹیج ہیں ان کو آج یہاں پہ میں اس اپنے عزیز کو کہتا ہوں کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر
آپ نے ان لوگوں سے یہ ضرور کہنا ہے کہ میرے لیے آپ سب برابر ہیں، آپ کے لیے آپ صرف اور صرف اپنی جنجوعہ برادری نہیں ہے، یہ ساری برادری ہے، اور کل کوئی نہ کوئی بھائی بھائی سے ٹکرائے گا، آپ کے رشتہ داروں سے، ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوں گے ان کے، لیکن آپ نے وہاں پہ انصاف کرنا ہے، یہ ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی ہے۔ اب اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہے، یہ کوئی بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ، یہ چھوٹی نہیں ہے بات، میں بات وہ کر رہا ہوں جو میرے اندر ہے، اور آپ کو بھی وہ بات کرنی چاہیے جو آپ کے اندر ہے۔ چھوٹے ووٹ کے لیے میری پسند ناپسند نہیں ہے، اس لیے کہ سارے نون لیگ کے مجھے ووٹ دینے والے ہیں، 4 کے 4 امیدوار میرے جو ہے نا ووٹر ہے، سپورٹر ہے۔ آپ میرا خیال ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اور یہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آنے لگے پڑوسیوں کے بارے میں، تو ایک دفعہ وہ فکر مند ہو گئے کہ شاید یہ نہ کہ اس کے بعد جو پیغام آئے کہ یہ کہ جداد سے ان کو اس سے وار نہ بنا دیں، یہ پڑوسیوں کے اتنے بڑے حقوق ہیں۔ تو یہ اللہ کی مہربانی سے یہاں پہ آپ کا نمائندہ موجود ہوگا، جب اس کے تھوڑی بڑھے گی بات تو آگے میں موجود ہوں، آگے ڈسٹرکٹ کونسل موجود ہوگا، اور اللہ کی مہربانی سے جیتنے والے بندے کو میں نے آپ کے پاس لایا ہے۔ پوری واحد کونسل ہے جس کا کسی کی پارٹی کے پاس وہ اتنی بساط نہیں رکھتے کہ ہم ٹکٹ دے کر اتنے برے طریقے سے شکست کھائیں، تو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہیں جو نہیں دے گا جی بسم اللہ، تاکہ میں اپنا صاحب کتاب لوں، جو آفتاب حسین پوتا کو ووٹ دے گا، شیر پہ مور مارے گا، دونوں ہاتھ کھڑے ہو کر کے یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر آئیے۔ اگر میرے دوسرے بھائی جیتنے کی پوزیشن میں ہوں تو اللہ کو آیا کہ میں آپ کو میں آپ کو کسی جگہ بھی آپ کے لیے میں یہ تعلق بھی ہوتے ہیں، لیکن سیاست میں تعلق داری رشتہ داری نہیں، سیاست میں آپ پرکھیں، میرٹ پرکھیں کس کا بنتا ہے، اور جیتنے والے گھوڑے پہ ہاتھ رکھیں، جیتنے والے شیر پہ ہاتھ رکھیں، تاکہ وہ آپ کا میدان مارے، اور 8 تاریخ شام کو اس میں آپ کا حصہ ہر حال میں ہو۔ یہ آپ کا میں دل کی بات خالق بھائی کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر 2 4 5 10 50 ووٹوں سے کسی کو کوئی جیت بنتی ہے تو پھر تو ہے، لیکن مقابلے میں فرق ہزاروں کا نہ ہوا تو پھر میں بھی آپ کے پاس یہ کھڑا ہو کر شام کو آج یہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور جب آپ اس طرح کی بات کریں گے، صاف گو کے چلیں گے، کل پرسوں یہ میرے بھائی کے پاس آ کے کھڑے ہو کے جناب فوٹو بناؤ جی، وہ فوٹو بنا، یہ فوٹو دلوں کے ہوتے ہیں، اور دل میرا خیال ہے کہ میں نے آج دن تک اپنی جنگ نہیں لڑی ہے، اب بھی مجھ پہ 4 5 FIR ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، جو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی دکھ تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اور میں انشاءاللہ آپ کا خادم ہوں، آپ نے مجھے یہاں تک پہنچانے میں آپ کا میجر حصہ ہے۔ جو بھائی یہاں سے وہاں جائیں گے ان کے لیے اب چونکہ آپ بھی تھکے ہوں گے، میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں یہ سیاست کر کے، مجھے آپ میری کامیابی کے لیے مجھے ووٹ دیں گے۔ میں نے خالق بھائی کے پچھلی دفعہ جب انہوں نے ان کے گھر پروگرام ہوا تو پورے یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ آج یہ اس گھر کی بھی عزت کا تقاضا یہی بنتا تھا۔ خالق صاحب کے بارے میں مجھے انہوں نے کہا کہ کافی آزمائش میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے ہر گھر میں، تو آپ نے یہ ایک دفعہ میرا برہم دل رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔